السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 12ویں ملاقات اور 12ویں مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو موضوع چھڑا ہوا تھا، اور خود نجاشی بادشاہ موجود تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان موجود تھے، اور کفار مکہ کی طرف سے بھیجے گئے 2 قاصد عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ موجود تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور پوری تفصیل بیان کی کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم یہاں ہجرت کر کے کیوں آئے ہیں، اور مکہ والے ہم سے کیا چاہ رہے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا، پوری تفصیل بیان کی۔ اور پھر بادشاہ کی خواہش پر سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی، تو بادشاہ وہ سن کر رونے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ تو وہی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ دونوں تعلیمات ایک ہی شمعدان کی ہیں اور ایک ہی جیسی باتیں ہیں، اور اس نے ایکسیپٹ کیا، اس نے اس بات کو قبول کیا، اور کفار مکہ کے دونوں قاصد کو یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مجلس اس دن ختم ہو گئی۔ پھر اس مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ کل میں ان کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آؤں گا کہ جس سے ان کی ہریالی جو ہے وہ ہریالی کی جڑ کٹ جائے گی، اور وہ بات ان کی ہریالی کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی بات دربار میں بادشاہ کے سامنے مت کرنا، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے درمیان ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کنبے اور قبیلے کے ہیں۔ عبداللہ بن ربیعہ نے سمجھایا، لیکن عمرو بن عاص نہیں مانے، اور وہ اپنے موقف پر اڑے رہے، ڈٹے رہے کہ نہیں، کل میں بادشاہ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے والا ہوں۔ بہرحال دوسرا دن ہوا، بادشاہ کے سامنے عمرو بن عاص نے بات بیان کی کہ اے بادشاہ سلامت، یہ جو مسلمان بن کر آپ کے پاس آئے ہیں، جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ آپ کے نبی کے تعلق سے بہت بڑی بات کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ آپ انہیں بلا کر پوچھیں کہ ان کا عقیدہ آپ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو بادشاہ نے طلب کیا، بلایا گیا۔ پھر جب دوبارہ بلایا گیا تو سارے مسلمان پھر سے گھبرا گئے کہ اب نہ جانے کیا مسئلہ ہو، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ نتیجہ کچھ بھی آئے، رزلٹ کچھ بھی آئے، لیکن بہرحال ہم سچ بولیں گے اور ہم جھوٹ سے کام نہیں لیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے سوال پوچھا، کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں،
اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو القا کیا تھا، اور انہیں بن باپ کے صرف ان کے ماں کے بطن سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کر کے ایک معجزہ دکھایا اور دنیا والوں کے سامنے ایک عبرت، ایک نصیحت کا سامان پیش کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور سننے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے، اللہ کی قسم تم نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی کے تعلق سے جو بات کہی ہے، جو بات تم کہہ رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اس سے اس تنکے کے برابر بھی آگے نہیں ہیں، یعنی جو تم نے کہا وہی درست ہے، اس سے ذرہ برابر بھی آگے، تنکے کے برابر بھی آگے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر اس کی بات کو سن کر یعنی بادشاہ کی بات کو سن کر جو اس کے حواری مواری تھے اور جن سے یہ لوگ یعنی عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ پہلے ہی ملاقات کر چکے تھے، انہوں نے منہ بنایا۔ بادشاہ نے کہا منہ بناؤ جو چاہو کرو لیکن میرا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میری بادشاہت میں پورے امن، سکون، اطمینان کے ساتھ رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر میں جرمانہ لگا دوں گا۔ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی آدمی کو پریشان کروں، ستاؤں اور بدلے میں مجھے سونے کے برابر پہاڑ دیا جائے تب بھی مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے۔ یعنی میری وجہ سے، میری ذات سے، میری بادشاہت میں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی مجھے آفر کرے کہ پہاڑ کے برابر سونا لے لو لیکن ان کو ہمارے حوالے کر دو، تب بھی ہم تمہیں ان کے حوالے نہیں کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے جو آس پاس موجود لوگ تھے ان سے کہا کہ ان دونوں کو یعنی عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ کو ان کے تحفے واپس کر دو، جو تحفے جو گفٹس وغیرہ لے کر آئے ہیں ان کو واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے جب مجھے میرا ملک دیا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں اللہ رب العزت کی راہ میں رشوت کیوں لوں، میں اللہ کی راہ میں رشوت کیوں لوں۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے میرے بارے میں لوگوں کی بات کو قبول نہیں کیا تو میں اللہ کے بارے میں یا اللہ رب العزت سے جڑے بندوں کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں کر مانوں، کیوں کر قبول کروں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں وہ مزید کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ تمام تحفے تحائف لے کر واپس چلے گئے، اور ہم تمام مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ اس کی بادشاہت میں مقیم رہے۔ اس طریقے سے ہمیں وہاں رکنے کا، ٹھہرنے کا، وہاں وہ جگہ مل گئی اور بادشاہ نے ہمیں وہاں ٹھہرنے کی جگہ دے دی اور ہم وہاں پر سکون و اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ پورا معاملہ ختم ہوا، یہ پورا واقعہ ختم ہوا اور حبشہ میں مسلمان بس گئے، وہاں رہنے لگے۔ جو بھی 114 دو ہجرتوں میں وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ وہاں پر رہنے لگے۔ اب یہ جب بات ختم ہوئی اور عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ واپس مکہ پہنچے تو مشرکین کو یہ لگا کہ ہماری چال تو ناکام ہو گئی ہے، اور انہیں یہ احساس بھی ہو گیا کہ ہم جو چاہیں وہ اپنے علاقے میں کر سکتے، اپنے علاقے سے باہر ہم کچھ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا انہوں نے تدبیر سوچنا شروع کر دیا، کیا کیا جائے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے بچتے تھے، یا تو پوری طاقت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جائے، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ سے صاف کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دو ہی راستے بچتے تھے، لیکن یہ دوسرا والا راستہ جو ہے یہ ان کے لیے زیادہ کٹھن تھا، زیادہ مشکل والا تھا، اس لیے انہوں نے پہلا والا راستہ اختیار کرنے کی سوچا۔ دوسرا والا راستہ اس لیے مشکل تھا کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے تمام تر ارادوں کے سامنے مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے مفید اور اچھا طریقہ مشرکین نے یہی سمجھا کہ چلیں پوری طاقت کے ساتھ چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ کرنے کی
پہلی صورت اور پہلا راستہ ان لوگوں نے یہ نکالا کہ سب سے پہلے چل کر ابو طالب سے، جو ان کے محافظ ہیں، جو ان کی کفالت کرنے والے ہیں، کفیل ہیں، ان سے دو دو بات واضح انداز میں دو ٹوک بات کر لیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا ایک قافلہ، سرداروں کی ایک ٹیم ابو طالب کے پاس پہنچی اور ابو طالب سے کہا، ابو طالب آپ ہمارے درمیان عز و شرف والے ہیں، آپ کی ہمارے درمیان عزت ہے، آپ کی ہمارے درمیان عزت ہے، ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، منع کر لیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم کو پاگل سمجھتا ہے، ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے اوپر لعن طعن کرتا ہے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ ہم نے آپ سے کہا بھی تھا، گزارش بھی کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا۔ آپ روک دیجئے، پھر سے ہم آپ سے کہتے ہیں آپ روک دیجئے، ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ جائے گی کہ جس کی وجہ سے ایک فریق کا، ایک ٹیم کا صفایا ضرور ہو جائے گا۔ یہ بات بول کر سرداران قریش چلے گئے۔ ابو طالب پر اس دھمکی کا بہت گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور ظاہر سی بات ہے دھمکی کا اثر ہوگا، کیونکہ پورا مکہ ایک طرف ہے، تمام سرداران ایک طرف ہیں، اکیلے ابو طالب ہیں اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، پورے سرداران دھمکی دے کر جا رہے ہیں سمجھا لو ورنہ ایسا اور ایسا ہو جائے گا۔ گھبرانا فطری بات تھی، بہرحال انسان تھے، اسی گھبراہٹ کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، اور بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، رحم کرو مجھ پر بھی اور اپنے آپ پر بھی رحم نہ کرو، اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ کمزور پڑ رہے ہیں، ساتھ چھوٹ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا، جو مشن، جو مقصد، جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو مکمل کر دے، اللہ اسے غالب کر دے، یا مجھے اس راستے میں اس مشن کو پورا کرتے ہوئے میرا صفایا کر دیا جائے، اس وقت تک میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا، چاہے میرے ساتھ کوئی کیسا بھی معاملہ کرے، دنیا بھر کی دولت کا کوئی آفر کر دے مجھے، لیکن تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس جانے لگے چچا ابو طالب نے پکارا، اور پکارنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لائے، ابو طالب بھی آپ کے سامنے ہیں، کہا بھتیجے جاؤ جو چاہو کرو، جاؤ جو چاہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی کی بھی وجہ سے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، جاؤ جو چاہو کرو، جیسے چاہو کرو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اور یہ اشعار کہے، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک عضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، کہ اللہ کی قسم یہ تمام لوگ اپنے پورے لشکر کے ساتھ بھی ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں یہ تمام لوگ مل کر بھی اے بھتیجے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا جاؤ بے فکر ہو کر تم اپنا کام کرو، کھلم کھلا اپنی بات کا اعلان کرو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ، اور میری اس بات سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے ہمت دی، حوصلہ دلایا، مکمل ساتھ دینے کی بات کہی، اور مکمل طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل گئی۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی، ہمت ملی، حوصلہ ملا، مزید اچھے طریقے سے آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ قریش نے دیکھا، کفار مکہ نے دیکھا ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ابو طالب نے نہیں سمجھایا، ابو طالب نے بات نہیں رکھی، ابو طالب نے بھتیجے کو روکا نہیں، اور یہ بھتیجا ان کا اپنی بات میں، اپنی مشن میں، اپنے منزل میں آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لگتا ہے انہوں نے روکا نہیں ہے۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس مسئلے میں، بھتیجے کے مسئلے میں وہ اپنے قبیلے قریش سے بھی دشمنی لینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور ایک اور راستہ اختیار کیا کیا؟ ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو لیا، عمارہ کو ساتھ لے کر پھر سے ایک مرتبہ یہ تمام لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب سے عرض کیا، ابو طالب یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور بدلے میں آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے، آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہمارے درمیان عداوت، دشمنی، اختلاف کی نوبت آ گئی ہے، اور آپ کا بھتیجا ہمارے لوگوں کی عقلوں کو پاگل کہتا ہے، حماقت والا کہتا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے، یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے، لے لو، خوبصورت ہے، پیارا لڑکا ہے، اور بدلے میں اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا لے کر میرے پاس آئے ہو، کتنا برا سودا میرے پاس لے کر آئے ہو، جو تم لوگ کر رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو، پالوں پوسوں، بڑا کروں، کھلاؤں پلاؤں، اس کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کروں، اور میں اپنا بیٹا، اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ بہت برا سودا ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی کہتا ہے ابو طالب کی بات کو سن کر، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں ناگوار لگی ہے، جو تو صورت تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم ان کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو تم نے تہیا کر لیا، ارادہ کر لیا، جاؤ جو چاہو کرو، اور میرا دل جو چاہے گا میں کروں گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ دونوں گفتگو، پہلے دھمکی اور اس کے بعد یہ آفر، دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ سن 6 نبوت کے درمیان کی بات ہے، اور اسی درمیان میں یہ دونوں واقعے پیش آئے۔ پہلے دھمکی دی گئی، دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور قریش نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید ہمت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر آ کر آفر کیا، لیکن آفر بھی ابو طالب نے ٹھکرا دیا اور کہا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ دونوں واقعات ختم ہوئے، یہ دونوں واقعات جب ختم ہوئے تو اب کیا نتیجہ سامنے آیا؟ اب کفار مکہ اور قریش نے یہ دیکھا کہ بھائی سارا کچھ روزانہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنے ظلم و ستم کی رفتار بھی تیز کر دی، اور ایذا رسانی کا یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، اور انہی دنوں مکہ کے سرکشوں بدماشوں کے دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تجویز، سوچ بھی پیدا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں اور سیرت کی کتابوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلے میں 1-2 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ کس طریقے سے کفار مکہ نے ان دونوں آفر، جو پہلے دھمکی اور آفر، جب یہ دونوں ناکام ہو گئے اور ان دونوں چیزوں میں انہیں کامیابی نہیں ملی، تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ انفرادی طور سے بھی
ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا اور اجتماعی طور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ کیا ہوا آئیے جانتے ہیں۔ پہلا نمونہ، ابو لہب کا بیٹا عتیبہ۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی، ان دونوں کا انکار کرتا ہوں، ان کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی نہ میں آپ کے رب کو مانتا ہوں نہ آپ کو مانتا ہوں، آپ کا دین نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کفر کرتا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تکلیف دی، آپ کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر اس نے تھوک دیا، لیکن تھوک آپ کے چہرے تک نہیں پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا کر دی، عتیبہ کے تعلق سے، ابو لہب کے بیٹے کے تعلق سے بد دعا کر دی اور کہا اے اللہ اس پر تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں قبول نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بد دعا قبول ہوئی، اور قبول کیسے ہوئی کہ قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ عتیبہ ایک بار ایک سفر پر روانہ ہوا، ملک شام کے سفر پر روانہ ہوا، اور جب سفر پر روانہ ہوا ملک شام کے ایک مقام زرقہ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے رات میں پڑاؤ ڈالا، رات میں پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر آتا ہے اور ان کے پورے پڑاؤ کا چکر لگا کر چلا جاتا ہے۔ عتیبہ نے دیکھا تو سمجھ گیا اور کہنے لگا ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم محمد کی بد دعا نے مجھے لے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا مجھ کو لگ گئی ہے، دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس کے بعد یہ ڈر، یہ گھبراہٹ، یہ دہشت عتیبہ کے دل میں پیدا ہوئی اور پورے قافلے کے لوگوں نے محسوس کیا، چنانچہ عتیبہ کو بچانے کی تدبیر کی۔ اور تدبیر کیسے کی کہ عتیبہ کو کسی الگ جگہ سلانے کے بجائے کفار مکہ نے، قریش نے اسے لوگوں کے درمیان اور جانوروں کے بیچ میں سلا دیا تاکہ شیر آئے تو اسے پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے میں جھول نہیں ہوتا، اس کی جانب سے آنے والے نتائج میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رات کو شیر آیا اور شیر جب آیا تو تمام کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنے منہ میں لے کر عتیبہ کو ذبح کر ڈالا۔ اس طریقے سے ایک گستاخ رسول اپنے انجام کو پہنچا۔ یہی انجام ہے ان تمام لوگوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں، غلط چیزیں اپنی زبان سے نکالنے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ پہلا نمونہ تھا کہ عتیبہ نے، ابو لہب کے بیٹے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، گالیاں دی، بلکہ آپ کا کرتا تک پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے تھوکا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا تھوک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں پڑا، لیکن اس کا کیا انجام ہوا یہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، عقبہ بن ابی معیط جو اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا، اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں اس نے سجدے کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اس زور سے رودا، اس نے پیر رکھ کر یا جس بھی طریقے سے اتنی تیزی سے رودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کہ لگتا تھا، معلوم یہ ہوتا تھا کہ ابھی آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، ابھی آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ یہ ستایا جا رہا ہے میرے نبی کو، کفار مکہ کی جانب سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع ایسا آیا کہ ابو جہل نے سرداران قریش کے درمیان، قریش کے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کہا برادران قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں عیب چینی کرتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو برا کہتا ہے، ہم سبھی کو پاگل کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کر رہا ہے۔ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھایا جانے والا پتھر میں لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو میں اس سے اس کا سر
کچل دوں گا، اس کے بعد تم چاہو تو میری مدد کرنا یا چاہو تو نہیں کرنا، لیکن میں اپنا کام کروں گا۔ اس پر تمام لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، لیکن آپ یہ کام کر ڈالیں اور جلدی سے یہ قصہ تمام کر دیں۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستور کے مطابق تشریف لائے، نماز پڑھنے لگے، اور قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں موجود تھے۔ ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کا سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، ابو جہل اٹھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، اور پتھر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاس پہنچنے سے پہلے شکست خوردہ ہو کر، ہار کر واپس بھاگ کر آتا ہے، اور جب واپس بھاگ کر آتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، ڈرا اور سہما ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو پتھر ہے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک جاتا ہے، اور بمشکل وہ پتھر اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے تو ایسی اور ایسی بات کہی تھی، تم تو مارنے کے لیے گئے تھے، پتھر اس کے سر پر پھینکنے کے لیے گئے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی پورا کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو وہ درمیان میں آ گیا، وہ آڑے آ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بھی اونٹ کی ایسی کھوپڑی نہیں دیکھی، ایسی گردن نہیں دیکھی، اور کسی بھی اونٹ کے ایسے دانت میں نے نہیں دیکھے جو دانت، جو کھوپڑی، جو گردن اس اونٹ کے پاس تھی۔ اگر میں جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا، اس لیے کہ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ لیتے اور اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک اور حرکت کی ابو جہل نے، لیکن وہ حرکت کیا ہوئی وہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور پھر اس کا ایک بہترین نتیجہ بھی آیا جو مسلمانوں کے حق میں کافی فائدے مند رہا۔ یہ بات تو تھی انفرادی طور سے ستایا جا رہا تھا، دوسری طرف مکہ کے قریش کے بہت سارے بدماش تھے جو اپنے طور سے پلاننگ کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ خانہ کعبہ کے احاطے میں جو حطیم کا علاقہ ہے، جس پر خانہ کعبہ کی عمارت نہیں ہے اور صرف دیوار بنی ہوئی ہے، اسی علاقے میں مکہ کے لوگ قریش سب کے سب جمع تھے، پورا مجمع تھا، میں بھی وہیں موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں جیسا صبر ہم نے کیا ہے اس صبر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اتنے سالوں سے یہ شخص ہمارے سارے لوگوں کو پاگل کہتا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، تو اتنے سالوں تک ہم نے جو صبر کیا ہے اس صبر کی کوئی مثال نہیں ہے، اس صبر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ کنورسیشن چل رہا ہے مشرکین مکہ کے درمیان کہ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نمودار ہوئے، آپ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ حجر اسود ادھر ہے، ایک مثال مانیں آپ، حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، پھر اس کے بعد آپ نے طواف کرنا شروع کیا۔ طواف کا پہلا چکر چلا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے طواف، یہ چکر ہو رہا ہے، حجر اسود کے بالکل اپوزٹ میں آئے دوسری طرف تو یہاں پر حطیم کا علاقہ ہے، حطیم کا یہاں پر علاقہ ہے۔ اب جب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں پر قریش موجود تھے، تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور انسنا کر کے آگے بڑھ گئے، چکر پورا کیا، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر حتیم کے پاس آئے، تمام لوگ موجود ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر تیسرا چکر لگایا، اور تیسرے چکر میں جب آپ حتیم کے پاس پہنچے تو پھر سے مشرکین مکہ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے بلکہ رک گئے،
رک گئے, ٹھہر گئے, اور ٹھہر کر فرمایا کہ قریش کے لوگوں سن رہے ہو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تم سب لوگوں کے قتل کا فرمان اور حکم نامہ لے کر آیا ہوں. صرف ایک جملہ, صرف ایک سنٹنس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالا, کہا سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تم لوگوں کے قتل کا پروانہ اور حکم نامہ لے کر آیا ہوں. یہ بات سنتے ہی تمام لوگ لرز گئے, گھبرا گئے, خوف میں مبتلا ہو گئے, ان کا دل دہل گیا, وہ ہل گئے, اور اس کا اثر ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا. ان پر ایسا سکتہ, ایسی خاموشی طاری ہوئی کہ گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہے کہ اگر ذرا سی حرکت کی تو وہ چڑیا اڑ جائے گی. یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت تھا, وہ بھی نرم سے نرم لفظ کہہ کر آپ کو منانا چاہ رہا تھا. اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی بھیک مانگ رہے تھے. وہ لوگ کہنے لگے ابو القاسم واپس جائیے, واپس جائیے, اپنا کام پورا کیجئے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, آپ کبھی بھی نادان نہیں تھے, یعنی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں, آپ کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے ہیں, جائیے اپنا کام کیجئے. وہ ڈر رہے تھے کہ اگر مزید ہم نے کچھ کہا, اپنے الفاظ واپس نہیں لیے, ان کو سخت کہا, ان کو برا بھلا کہا, تو واقعی یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے, برباد کر دیں گے. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب معلوم تھا, آپ کا جلال معلوم تھا, آپ کی شخصیت کے بارے میں سب پتا تھا. اسی لیے وہ دہل گئے, وہ لرز گئے, وہ گھبرا گئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کرنے لگے. یہ تو واقعہ ہوا ایک دن, یہ بات ختم ہو گئی. دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو پہلے سے قریش کے لوگ موجود تھے, اور جیسے ہی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, تمام لوگ آپ کے اوپر پل پڑے, مارنے لگے, آپ کو زد و کوب کرنے لگے, ستانے لگے, آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے. تمام لوگ, آپ تصور کریں, ایک شخص جس کا کوئی جرم نہیں, جس کی کوئی غلطی نہیں, جو غلط کو غلط کہتا ہے, جو برے کو برا کہتا ہے, جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لگانا چاہتا ہے, جو لوگوں کا خیر خواہ ہے, جو لوگوں کے لیے اصلاح کا کام کر رہا ہے, جو لوگوں کو ہر قسم کی گندگی سے روکنا چاہ رہا ہے, وہی انسان آتا ہے. پورا مکہ جو وہاں پر اس وقت قریش کے لوگ موجود ہیں, تمام لوگ پل پڑے, مارنے لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے, آپ کو گھیر لیا. پھر راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں, جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, لیکن عمرو بن عاص کے بیٹے تھے اور چھوٹے تھے, وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. بعد میں روایت بیان کی انہوں نے, کہنے لگے کہ میں نے انہی میں سے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا جو آپ کی گردن میں تھا, اور وہ بل دینے لگا, کسنے لگا, تاکہ وہ چادر کو کس کر تان دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاب نہ لائیں, اور آپ کی سانس رک جائے, اور آپ اسی حال میں انتقال کر جائیں. آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی, بتایا گیا, کسی نے جا کر خبر دی کہ آپ کے ساتھی کو لوگ مار رہے ہیں, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, دیکھا کہ تو سارے لوگ پلے ہوئے ہیں, مار رہے ہیں, زد و کوب کر رہے ہیں. کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایک ایسے انسان کو کیا تم لوگ مار ڈالو گے, قتل کر دو گے, جس کا کہنا یہ ہے, جو کہتا یہ ہے, جس کی دعوت یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کیا ایک ایسے بندے کو مار دو گے تم لوگ جو کہتا ہے, جس کا فرمان یہ ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. روتے جا رہے ہیں, ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے جا رہے ہیں, ان کی زبان سے جملہ نکلتا جا رہا ہے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. راوی حدیث کہتے ہیں کہ
तमाम लोगों ने ये बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन फिर ये तमाम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर पिल पड़े, आपको मारने लगे, फिर आपको सताने लगे। और फिर आगे चलकर हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना मारा, इतना सताया उनको, और इस कदर अज़ियत दी कि उनके सर में जो बाल थे, जब वापस आए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी हैं, कहती हैं वालिद मुहतरम घर में तशरीफ़ लाए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए, हम उनका सर पकड़ते थे, सर का बाल पकड़ते थे तो वो बाल हमारे हाथों में आ जाया करता था। आप तसव्वुर करें किस तरीके से लोगों ने मारा होगा, सताया होगा, परेशान किया होगा। आखिर ये सारी कुर्बानियाँ क्यों दी उन्होंने, ये सारी अज़ियतें तकलीफ़ें क्यों बर्दाश्त की उन्होंने, ताकि ये दीन सही सलामत हम तमाम लोगों तक पहुँच जाए। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तो ये सारे मसाइब, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियाँ मुसलमानों को जहाँ दी जा रही थी, लेकिन अब ख़ास तौर से टारगेट जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आपको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत चल रही हैं, इनफरादी तौर से भी, इज्तिमाई तौर से, हर तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जाए। जहाँ भी, जिसको भी, जिस तरीक़े से भी मौका मिलता था वो सताने का मौका हाथ से जाने नहीं देता था। चाहे वो उक़बा बिन अबी मुआयत हो, चाहे वो अबू जहल हो, चाहे कोई और हो, वो सताते थे, सारे के सारे लोग परेशान करते थे। ये सारी बातें मक्का के इलाके में हो रही हैं, जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहाँ आपका ख़ानदान है, जहाँ आपके कुंबे कबीले के लोग हैं, जहाँ आपको जानने वाले मौजूद हैं, जहाँ आपने 40 साल की ज़िंदगी गुजारी और साफ़ो शफ़ाफ ज़िंदगी गुजारी। सादिक कहलाते थे, अमीन कहलाते थे। लेकिन जब वही इंसान, वही शख्स 40 साल की मुद्दत में नबी बनाए गए, और नबी बनाए जाने के बाद लोगों को कहने लगे या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। तो वही लोग आपके दुश्मन बन गए, आपको मारने लगे, आपको सताने लगे, आपके साथियों को सताया, उन्हें कमज़ोर बनाया, उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी, और नतीजे के तौर पर मुसलमानों को एक मरतबा हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ा। फिर दोबारा एक जमात गई, वहाँ हबशा की तरफ वो हिजरत करके गए, फिर भी इन्हें चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया। ख़ास टारगेट इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना शुरू किया, और आपकी ज़ात तक जा पहुँचे, आपको जिस्मानी तौर से सताने लगे। अभी तक शायर, मजनून, पागल, साहिर और तरह तरह की बातें आपके ताल्लुक़ से कहते थे, लेकिन अब बाकायदा जिस्मानी टॉर्चर किया जा रहा है, जिस्मानी अजियत दी जा रही है, और जो आपको बचाने आ रहा है उसको भी मारा जा रहा है, उसको भी परेशान किया जा रहा है। यह हालत थी उस माशरे में, उस समाज में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियाँ, ये सारी अजियतें उन्होंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की ताकि अल्लाह का दीन मुकम्मल हो, ताकि मैं इस मिशन को पूरा कर सकूं, और ये दीन सही सलामत बाद में आने वाले लोगों तक पहुंच जाए, और वो लोग अल्लाह को पहचान सके, और अल्लाह वाहिद की ज़ात को तस्लीम कर सकें, और उस पर ईमान लाकर अपनी दुनिया भी कामयाब बना सकें और अपनी आखिरत भी कामयाब बना सकें। तो आज की मुलाकात में ये मुख्तलिफ बातें आपके सामने रखी गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत के हवाले से। आगे क्या हुआ, आगे दो अहम और बड़े वाक़यात रोनुमा हुए, बल्कि उसके बाद एक और अहम और अज़ियतनाक वाक़या पेश आया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे आने वाली मुलाकात में करने वाले हैं। एक बड़ा अहम वाक़या क्या हुआ जो अबू जहल से रिलेटेड है, बहुत ही अहम वाक़या था। अबू जहल ने गलती की, और उसकी गलती का खमियाजा उसकी पूरी कौम को भुगतना पड़ा, और वो नतीजा मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद रहा। फिर आगे जाकर एक और फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों को एक अहम कामयाबी मिल गई, और मुसलमान
طاقتور ہو گئے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگے، اسلام مضبوطی کی طرف نکل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دعا کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ دعا کون سی تھی اور مسلمانوں کو کس وجہ سے مضبوطی ملی، اور پھر بعد میں چل کر اور مشرکین نے کیا پلاننگ کی مسلمانوں کو ستانے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ یہ انشاءاللہ پوری تفصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔